اس میں دکھایا گیا کہ اس کو رشوت دی گئی رات کو شادی میں لوگوں کو اجازت دینے کی. اس نے پیسے لے کے اجازت دی رات کو ہال کے اندر. کوئی ایس او پی فالو نہیں ہوا وہاں پر. اس دکھایا گیا کہ اس کو پیسے دیے گئے کہ سامنے والے کا میرا جو کمپٹیشن کا ریسٹورینٹ ہے اس کو بند کر دو. اس نے پیسے لے کے ریسٹورینٹ کو بھی سیل کر دیا. ڈیلی کے حساب سے پیسہ چل رہا ہے. تو وہاں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم سندھ حکومت کی مدد کرنے کو تیار ہیں. وہ ہمیں اپنا مانے تو صحیح, ہم مدد کرنے کو تیار ہیں ان کی. ہم اس کووڈ کی سچویشن میں جو کچھ بن پڑے گا وفاق کرے گا. فرض ہے وفاق کا اپنے سندھ کے لوگوں کی مدد کرنا, اور وہ کر رہا ہے. ویکسینز 100% ویکسینز وفاق نے خریدی. یہ مانسون کے سیزن کے لیے 35 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ 3 نالوں کے اوپر, اور پھر سننے کو ملتا ہے کہ جی کوئی پیسہ کسی نے نہیں دیا. میں تو حیران اس چیز پر ہوں کہ جتنی آپ کوشش کریں مدد کرنے کی, جتنی کوشش کریں ساتھ چلنے کی, جتنی کوشش کریں مل کے چلنے کی. میں نے کل وزیر اعلیٰ کو کال کی. میں نے انہیں کال کر کے, اور ہی اگریڈ ود مائی آئیڈیا. میں نے انہیں کال کر کے کہا کہ کم سے کم جو انڈسٹریز جنہوں نے ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے 100% اپنے لوگوں کی, اپنے اسٹاف کی, کم سے کم ان کو تو اجازت دیں. ان کو انگلش لائن میں کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں اس کے اوپر ریکنسیڈر کرتا ہوں, آئیڈیا آپ کا اچھا ہے, اس کو ہم ریکنسیڈر کریں گے. اللہ کرے کہ وہ اس کو ریکنسیڈر کریں. لیکن آج کی جو انہوں نے نرمی کی ہے کل کے نوٹیفیکیشن سے آج میں, اس میں انڈسٹریز نہیں کھلی. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ بجائے یہ کہ لوگوں کے روزگار پہ لات ماری جائے, بجائے یہ کہ لوگوں کے گلے پہ پیر رکھ کے یہ اس کو بندش کی جائے, پہلے اپنا فرض ہم پورا کر لیں. ہم ایس او پیز کو انفورس کر لیں. ہم نے پورے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے ایس او پیز انفورس ہو رہی ہیں, لوگ ماسک پہن رہے ہیں یا ان کو پہنائے جا رہے ہیں, زبردستی کی جا رہی ہے. دکانوں کے اوپر مانیٹرنگ ہو رہی ہے, بازاروں میں مانیٹرنگ ہو رہی ہے, ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں ان کے اوپر مانیٹرنگ ہو رہی ہے, سرٹیفکیٹس چیک کیے جا رہے ہیں لوگوں کے. ہم ایک مہذب قوم ہے, لیکن ہمیں موقع تو دیں. نہ یہ کہ آپ بس جہاں جیسے بس چلے تو ہم سیدھا ہم اٹھا کے جا کے لوگوں کے روزگار بند کر دیں کہ جی ایس او پیز پہ پابندی نہیں ہو رہی, لہٰذا ایس او پیز پہ پابندی نہ ہونا وزیر اعلیٰ کا اور ان کی پوری ٹیم کا فیلئر نظر آتا ہے. میں وزیر اعلیٰ سندھ کو پیشکش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح چاہیں ایس او پیز پر پابندی کرنے کے لیے جیسی آپ مدد چاہیں, جیسی آپ کی خواہش ہو کہ اس طرح سے پابندی ہونی چاہیے, کیونکہ ایڈمنسٹریٹر آپ ہیں, ایڈمنسٹریشن آپ کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. میں پھر بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسی آپ مدد چاہیں, گورنر سے چاہیں, وفاق سے چاہیں, وزیر اعظم سے چاہیں, صدر پاکستان سے چاہیں, ہم حاضر ہیں. لیکن ہم کسی طرح بھی یہ روزگار بند کرنے والی صورتحال, یہ کرفیو لائک سچویشن, مجھے بتائیں یہ صوبہ کوئی اکیلا فیصلہ کر لیتا ہے؟ سپریم کورٹ کا ججمنٹ موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گائیڈ لائنز کے تحت چلا جائے گا, کوئی صوبہ اکیلا فیصلہ نہیں کرتا. تو لہٰذا نہ کریں ایسے فیصلے جن سے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا بھی انحراف ہو, آئین پاکستان سے بھی انحراف کریں. ہم ایک کانفلکٹ سچویشن پیدا کر دیں, کرفیو لائک سچویشن پیدا کر دیں ملک کے اندر, جو صوبہ کا اختیار نہیں ہے, بھلے 18ویں ترمیم کے بعد بھی نہیں آپ یہ کر سکتے. تو لہٰذا میری پیشکش ہے, میری مخلصانہ پیشکش ہے کہ ایس او پیز کے اوپر پابندی کرنے کے لیے جو ممکن ہے, جتنی سختی ممکن ہے وہ کریں. جتنے یہ ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں, میں ان کو بلا کے ان کو میں بڑی سختی سے ان کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ جی آپ نہیں کریں گے تو ہم بندش کی طرف جائیں گے. آپ بلا کر بات کریں, ہم پہ بھروسہ کریں, ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. جب میٹنگ بلاتے ہیں, آپ نے بڑا اچھا کام کیا, آپ نے میٹنگ بلائی, آپ نے اپوزیشن لیڈرز کو بلایا, لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھول گئے, پارلیمنٹری لیڈرز کو بلا لیا لیڈر آف اپوزیشن. دیکھیں یہ اس کی ایک آئینی حیثیت ہے. حلیم عادل شیخ بھلے مراد علی شاہ صاحب کو نا پسند ہو, بھلے اس کے ساتھ وہ بات نہ کرنا چاہتے ہو, لیکن اس کی ایک آئینی پوزیشن ہے. وہ الیکٹڈ لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. مراد علی شاہ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں. ان کو جب لوگوں کو اکٹھا لے کر چلنا ہے تو ان کو اسے بٹھا کے بات کرنی پڑے گی. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ ایک نیشنل
ایشو ہے, یہ ایک نیشنل کاز ہے. اسے نہ وہ سیاسی بنائیں نہ ہم سیاسی بنا رہے ہیں, لیکن ہم لاک ڈاؤن, کمپلیٹ لاک ڈاؤن, کرفیو لائک لاک ڈاؤن کے خلاف ہیں. جو پہلے حکمت عملی اپنائی گئی تھی جس سے پورے پاکستان میں قابو پایا گیا اس صورتحال پہ, خطرناک صورتحال پہ. اور اب صورتحال زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ یہ جو انڈین ویریئنٹ ہے جسے بڑی ہوشیاری سے ہندوستان نے ڈیلٹا ویریئنٹ کا نام دے دیا ہے, باقی وہ چائنیز ویریئنٹ اور برٹش ویریئنٹ اور سارے وہ ان کے ناموں سے چلیں. ان کا جب آیا ویریئنٹ ہندوستانی ویریئنٹ اس کا نام انہوں نے ڈیلٹا رکھ دیا. ہم بھی شروع ہو گئے ڈیلٹا کہنے کے لیے. یہ کوئی ڈیلٹا, یہ ہندوستانی ویریئنٹ ہے, انڈین ویریئنٹ ہے, وہاں سے آیا ہے اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. ہم بالکل کھل کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور یہ خطرناک ویریئنٹ ہے. تو اس ویریئنٹ کے ساتھ اس سے نمٹنے کے لیے جو کچھ بھی اقدامات سندھ حکومت کرے گی ہم ان کا ساتھ دیں گے, ماں سوائے بندش کے. تو لاک ڈاؤن کے اوپر دوبارہ میری گزارش ہے کہ نظر ثانی کریں, ایس او پیز کے اوپر فوکس کریں, اپنے ڈی سیز, اے سیز, کمشنر کراچی, ایڈمنسٹریٹر کراچی, ان کے ساتھ بات کر کے, ان کے ساتھ پلان کر کے, جو الیکٹڈ لوگ ہیں یہاں اس شہر کے ان کے ساتھ بات کریں, انہیں پابند کریں کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں جہاں ان کے فالوورز ہیں, لوگ ان کی بات سنتے ہیں, مارکیٹیں ان کی سنتی ہیں, ٹریڈرز ان کی سنتے ہیں, ان کے ساتھ ان کو بٹھائیں, ایس او پیز کے اوپر پابندی کریں. بندش یہ کوئی حل نہیں ہے اس چیز پر قابو پانے کا. لہذا میری یہ ریکویسٹ ہے اور میری ایڈوائز ہے کہ اس لاک ڈاؤن سے, کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے, کرفیو لائک لاک ڈاؤن سے اجتناب کریں اور اس کو ریکنسیڈر کریں. سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس طرح سے لاک ڈاؤن لگایا جائے, جبکہ سندھ حکومت کا ایک ہی اصرار ہے کہ وفاق نے کہا, وفاق سے بات ہوئی, انہوں نے اجازت دی اور اس کے بعد ہم نے یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگایا. تو اس پر کیا کہیں گے, کیا موقع؟ دیکھیے, میری اسد عمر صاحب سے بھی بات ہوئی, میری وزیر اعظم سے بھی بات ہوئی اور میری فواد چودھری صاحب سے بھی مسلسل بات ہو رہی ہے. یہ کل جب سچویشن ڈیولپ ہوئی تو وزیر اعلیٰ نے اسد عمر صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا, اور اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی تھی جو جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے. لیکن اس میں انڈسٹریز بند کرنے کا اور کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرنے کی بات نہیں ہو رہی تھی جو مجھے بتایا گیا اسد عمر کی طرف سے اور فواد چودھری کی طرف سے, کہ کبھی بھی کمپلیٹ لاک ڈاؤن, کرفیو لائک لاک ڈاؤن اور صنعتوں کو بند کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی. تو لہٰذا اگر تو کوئی ایسی چیز ہوئی ہے, این سی او سی نے اگر اپروول دی ہے تو وہ آزاد ہیں پبلک کو دکھانے کے لیے, دکھا دیں. یا کوئی اگر کمیونیکیشن گیپ ہے یا کوئی کنفیوژن ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس میں یا اسد عمر یا وزیر اعلیٰ, لیکن اگر کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے یا کنفیوژن ہے تو اسے دور کر لیں. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بتا دیا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں بتایا تھا, تو آج کی صورتحال تو کلیئر ہے کہ وفاقی حکومت کا کلیئر اسٹینس ہے کہ ہم صنعتوں کو بند کرنے کے حق میں نہیں ہیں, ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہیں. جو ہاٹ سپاٹس ہیں, جو اسمارٹ لاک ڈاؤن جس کے تحت پچھلی دفعہ قابو پایا گیا تھا, وہی اب بھی کر لیں, ہم ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. صاحب انڈیا ویریئنٹ جو ہے وہ جب 30% پہ پہنچ گیا, 27, 28, 30% پہ پہنچ گیا, تو مجبوراً سندھ حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا. دیکھیں, بات یہ کہ وہ 30% پہ صرف کراچی میں کیوں پہنچا. دیکھیں, میں بلیم گیم نہیں کھیلنا چاہ رہا, لیکن آج بھی ایکسپو سینٹر کے باہر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے جہاں پہ ہزاروں لوگ کھڑے ہیں ویکسینیشن کرانے, کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا. آخر کوئی تو ہوگا جو جا کے ان کو ماسک پہنائے گا. بھائی میرے کوئی تو مانیٹر کر رہا ہوگا, پولیس ہوگی, ڈی سی ہوگا, اے سی ہوگا, کہاں ہیں سب؟ آپ ابھی بازار چلے جائیں, آپ جا کے دیکھیں یہی حال ہے. تو یہ اگر پورے ملک میں ایس او پیز انفورس ہو سکتی ہیں تو میرے شہر میں کیوں نہیں ہو سکتی, میرے صوبے میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرا یہی آپ سے کہنا ہے کہ جو یہاں پہ ریشو بڑا ہے وہ ایس او پی پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے بڑا ہے. اس میں لوگ بھی قصوروار ہیں حکومت کے ساتھ ساتھ. اس میں وہ لوگ جو ہم جیسے لوگ جو ایس او پی پہ عمل نہیں کرتے, جو ماسک نہیں پہنتے, جو سوشل ڈسٹینسنگ کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, جو اپنی شادیوں کی تقریبات, دعوتوں میں بھیڑ اور جمع کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی لوگ ماسک نہیں پہن رہے ہیں. تو اس کا انجام تو یہ ہونا ہے, لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ان ایس او پیز پہ عمل کرانے کا ذمہ دار ہے؟ مجھے وہ بتائیں تاکہ ہم ان سے بات کریں. میری نظر میں
کیونکہ چیف ایڈمنسٹریٹر آف دس پروونس وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہیں، تو وہی ذمہ دار ہیں ایس او پیز پہ عمل کرانے کے. تو ایس او پیز پر عمل کرانے کے اوپر توجہ دیں. بندش آپ کا آخری حربہ ہونا چاہیے، پہلا نہیں کہ آپ چھوٹتے ساتھ ہی جو ہے وہ سارا کچھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں سارے لوگ. کل سے جب سے نوٹیفیکیشن آیا ہے، کتنے انڈسٹریز والوں نے، کتنے ایسوسیشن والوں نے مجھے اپروچ کیا ہے کہ جی وہ ملنا چاہتے ہیں. میں مل کے ان کو کیا جواب دوں، میں کیا بولوں ان کو. میں جب بولتا ہوں تو پھر وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید میں سندھ حکومت کے خلاف کوئی اکسا رہا ہوں لوگوں کو یا بغاوت کی طرف لے جا رہا ہوں. میں ابھی تک کسی سے نہیں ملا. میں نے پہلے وزیر اعلیٰ سے بات کی فون پہ، اور پھر آپ کے میڈیا کے توسط سے میں یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اس بندش میں وفاق کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. وفاق آن بورڈ نہیں ہے، وفاق کا کنسنٹ اس میں شامل نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹریز، ہماری صنعت جو اس وقت آن دا رائز ہے، پاکستان کی معیشت اٹھ رہی ہے، پاکستان کی معیشت، وہ پاکستان کی معیشت کو گرائے نہ، سپورٹ کر کے اٹھانے کے لیے کوشش کریں. میں ان کا فیئر فیکٹر سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ کا. انہیں ڈر ہے، خوف ہے کہ ان کے صوبے میں یہ وائڈ اسپریڈ ہو جائے گا تو پرابلم ہوگی. لیکن وائڈ اسپریڈ کو روکنے کے لیے صرف ایس او پی پہ پہلے عمل کریں، اس کے بعد آگے کی بات کریں. سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن لاگو کیا تھا تو وفاق کی سرکار نے ان سے تنقید کی. جب سندھ میں کورونا کے کیس کم ہوئے تو پورے ملک میں لاک ڈاؤن کیا. تو ابھی سرکار یہ بول رہی ہے کہ وفاق جو ہے راضی نہیں ہے. دیکھیں، اس طرح کا لاک ڈاؤن کہیں نہیں ہوا. ہم نے سندھ میں بھی ایسا لاک ڈاؤن نہیں دیکھا جو اناؤنس کیا گیا تھا نا کل رات کو. ایسا لاک ڈاؤن تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا. یہ تو کرفیو لائک لاک ڈاؤن تھا کہ گاڑی میں 2 لوگ سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے، موٹر سائیکل پہ 1 سے زیادہ سواری نہیں ہوگی، اور ہر جگہ ناکے لگا دیے جائیں گے، پولیس روکے گی. اس کے بعد وہ وہاں پہ الگ اپنا نظام شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اس طرح کا تو لاک ڈاؤن ہم نے کبھی نہیں یہاں پہ دیکھا، پاکستان میں کہیں نہیں دیکھا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلدی ہے اس طرف انتہائی اقدام کی طرف جانے کے لیے. ایس او پیز پہلے ایس او پیز پہ عمل کریں، اس کے بعد ریشو دیکھیں، نہیں قابو آتا ہے تو اگلے اسٹیپ کے اوپر جائیں گے، لیکن پہلے ایس او پیز پر عمل کریں. بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے وہ پولیس گردی کے بڑے واقعات سامنے آئے کہ تاجروں سے رشوت لی جا رہی ہے. تو آپ آئی جی سندھ مشتاق مہر کی کارکردگی سے مطمئن ہے کہ وہ سندھ پولیس کو صحیح طریقے سے سنبھال رہے ہیں؟ ان سے بھی کوئی آپ کی ملاقات ہوئی ہے ابھی تک؟ بھائی، پولیس گردی کی آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ڈی سی گردی بھی ہو رہی ہے، اے سی گردی بھی ہو رہی ہے. اس وقت تو ملک میں یعنی یہ کیسز بھی ہوئے ہیں یہاں پہ کہ جو ویکسینیشن ہے وہ لگی نہیں، بندے کو کارڈ اس کا بن گیا، اس نے کھول کے اس کو گرا دیا، اس کا رجسٹریشن نمبر آ گیا ساتھ میں. بک رہی ہیں ویکسینز. آپ یہاں پہ لوگ ایجنٹس گھوم رہے ہیں جو وفاق کی دی ہوئی ویکسین جو فری میں لوگوں کو لگنی ہے وہ انفلوئنشل لوگ خرید کے لگوا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کے اوپر. وہاں پہ فیسلٹی اویلیبل ہو رہی ہے. 5 فائزر لے آؤ. وہ لگتا ہے کہ کیلے اور امرود خرید رہے ہیں کہ 5 فائزر لے آؤ اور 10 ایسٹرازینیکا لے آؤ. وہ 10,000 ہزار 12,000 ہزار 15,000 ہزار روپے میں بک رہی ہیں. یہاں لوگ موجود ہیں. اب میں نے اسی اقرار الحسن کے پروگرام میں دیکھا ہے کہ ویکسین کے اوپر وہ لے کر گیا، وہاں سے ڈبے میں لے کر آیا ساری ویکسین، اور اس کو آفر کر رہا ہے بیٹھ کے کہ میں آپ کو نہیں لگوانی تو نہ لگائیں، رجسٹریشن کارڈ آپ کا بنا دیتا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا یہ ویکسین کھولی، یہ گرا دی میں نے، یہ سمجھے آپ کو لگ گئی، اسی کا کمپیوٹر نمبر جو ہے میں نے آپ کے کارڈ پہ چڑھا دیا اور اس کے اتنے پیسے آپ مجھے دے دیں. وہ کارڈ اس کا سرٹیفکیٹ بھی بن گیا، وہ ٹریول بھی کر رہا ہے، وہ ریسٹورینٹ میں کھانے بھی کھا رہا ہے، ویکسینیشن بھی نہیں ہوئی اس کو. آئی جی سندھ کا بھی بتا دیں کہ آپ کیوں آئی جی سندھ کے پیچھے لگے ہوئے یار؟ چھوڑ دو نا. گورنر صاحب یہ بتائیے، سندھ میں منتخب حکومت ہے، آپ وفاق کے نمائندے گورنر کی حیثیت سے موجود ہے، پھر وفاقی حکومت کو کیا ضرورت تھی کہ ارباب رحیم کو ایڈوائزر فار سندھ افیئرز جو ہے وہ مقرر کیا؟ دیکھیں، وزیر اعظم کا اپنا فیصلہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ارباب غلام رحیم کے آنے سے ان کی پارٹی کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا، ان کی حکومت کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا. ارباب صاحب کا اپنا ایک تجربہ ہے، وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن سے لے کے بیوروکریسی سے لے کے اور تمام جو سندھ کے بڑے نام ہیں انہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. تو انہوں نے اپنا معاون خصوصی مقرر کیا ہے. یقیناً اس سے وزیر اعظم نے کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا جس سے ارباب صاحب کی ذات سے ان کو استفادہ بھی حاصل ہوگا.